بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وطنوں کو السلام علیکم۔ اس پیغام کی ابتدا میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے 10 منٹ نکال کر اس پیغام کو غور سے سنیں، تاکہ آپ کے وطن اور مقدر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تبدیلی آ سکے۔ ایسا میں اپنی گزاری ہوئی زندگی سے خود کو نکال کر پہچاننے اور پھر اپنے رب کو پہچاننے اور اس کی بھیجی گئی آخری الہامی کتاب کو بار بار پڑھنے کے بعد یہ تحریر رقم کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پاک وطن کے حالات روز افزوں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یوں ہم تقریباً تباہی اور بربادی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمیں بیرون ممالک کے دوستوں اور ان کے عزیزوں کی جانب سے یہ پیغامات مل رہے ہیں کہ ہم اپنا مال متا سمیٹیں اور اپنے وطن کو چھوڑ کر بیرون ممالک بھاگیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے، اور ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم کیوں بھاگیں، جبکہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد بنایا ہے۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، یہاں ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگر ہمارے ملک پر چند عناصر کی نادانیوں سے مشکل وقت آ ہی پڑا ہے، تو ہم اسے چھوڑ کر کیوں بھاگ جائیں اور دوسروں کے گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں؟ کتنے لوگ بھاگیں گے؟ کیا ان کے پاس بھاگنے کے وسائل موجود ہیں؟ ہماری دانست میں یہ اس مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے۔ یہ ملک ان حالات سے کیوں دوچار ہوا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ فی الوقت ہمیں اپنے مسائل کا حل اپنے رب کے دیے گئے اصولوں اور اس کی پاک کتاب کی روشنی میں ڈھونڈنا ہے۔ ہم بات بات میں انشاءاللہ اور اگر اللہ نے چاہا کہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ صرف یہی 2 کلمے سننے کے لیے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، کہ باقی کے تمام حالات ہم نے خود سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم نے حالات کو سنبھالا یا کہ انہیں بگاڑا؟ تو بجائے بھاگنے کے ہمیں اپنے وطن کو مشکل سے نکالنا ہے، اور اس کے لیے ایک آدمی کیا کرے کہ ہم اس مشکل سے نکل سکیں؟ کیونکہ اس مادی دنیا کے وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ ہے کہ باقی تمام محکوم ہیں، لہذا ان محکوم لوگوں کو ہی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس بحران سے کیسے نکلیں، کیونکہ دنیاوی طور طریقے تو ہم آزما چکے اور آزما بھی رہے ہیں۔ ہم دنیاوی گناہوں میں گردن تک دھسے ہوئے ہیں۔ جھوٹ، چوری، اپنے کام سے بددیانتی، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، وعدہ خلافی، رشوت، سفارش، کنبہ پروری، قصاد بازاری، ذخیرہ اندوزی، حق تلفی اور جانے کن کن بڑے گناہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ چاروں جانب بے بسی ہی بے بسی ہے، ہم نہیں نکل سک رہے، لہذا ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ اس بارے پیغمبر نے اپنے ادوار میں کیا کیا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو آئیے مل کر اس بارے میں سوچتے ہیں، اور ایسا کرنا انتہائی آسان اور سہل ہے، جس پر کوئی خرچ نہیں آتا، اور وہ ہے اللہ سے رجوع کرنا، جس کے لیے فرض نماز شرط ہے، کہ جس سے ہم بے بہرہ ہیں۔ نماز کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے اور اس سے مدد مانگتے رہنا ہے، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کے لیے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا ہر چھوٹا بڑا امیر غریب شخص اس میں شامل ہو۔ سب تو نہیں ہو سکتے، نہ کبھی ہوئے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوں اور نماز کے بعد استغفار کریں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے،
جس کے پارہ 29 سورہ نو آیات 10، 11، 12 اور 13 میں حضرت نوح نے فرمایا کہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی استغفار کیا کرو کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے جو تمہارے قصور بھی معاف کر دے گا۔ تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اس آیت میں، اور اللہ اور اولاد سے تمہاری وہ مدد، اللہ اولاد اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی دولت اور اچھی نسلوں سے تمہیں نوازے گا، جو قوم کا نام روشن کریں گے اور تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ باغات سے مراد فصلیں، کھیتی باڑی اور معدنیات اور قدرتی گیس سے ہے جو اس وقت برباد ہیں، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، یعنی بارش سے پانی کی قلت دور کر دے گا، یعنی بجلی کی قلت بھی دور کر دے گا۔ وہ تمہیں کیا کسی بلا نے مارا ہے کہ تم خدا کو بالکل بھول بیٹھے ہو؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، نہیں دے گا اللہ عذاب اس وقت تک کہ جب تک تم ان لوگوں میں ہو کہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ثابت ہے کہ استغفار کرنے والی قوم پر عذاب نہیں ہوتے۔ یہ ڈینگی، کرونا، سیلاب سے تباہی و بربادی، آج کے فرعونوں کا ہم پر مسلط ہونا، آگ لگنے کے واقعات، سب عذاب ہی تو ہیں۔ تو پھر ہم کیوں استغفار نہ کریں؟ اگر ہم استغفار کو پکڑ لیں، روزانہ کسی بھی ایک نماز کے ساتھ بعد 100 دانے استغفار کے پڑھیں اور یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ رحمان رحم نہ کرے، اور ایسا رحم کرے گا کہ اس کے کن اور فیکون کی طاقت سے زمینیں سونا اگلنا شروع کر دیں گی، پہاڑ معدنیات اور آسمان سے رحمت والی بارش کے ہماری کایا پلٹ جائے۔ کر کے تو دیکھیں، جب بھی اذان ہو کاروبار بند کر دیں اور مسجد کی طرف لپکیں۔ یہ سب کچھ آپ عربی ممالک میں اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے بھی ہیں۔ سورہ یونس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے استغفار کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں فرعون جیسے ظالم اور کافر حکمران سے نجات دے دے۔ تو پھر اللہ نے کن فیکون کی طاقت سے دریائے نیل کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ جس میں فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کو اس سے نجات مل گئی۔ اس کے دوسرے ہی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ موسیٰ، لوگوں سے کہو کہ اپنے گھروں کو قبلہ رو کر لیں اور نماز قائم کریں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج کے فرعونوں سے نجات حاصل نہ کر سکیں؟ تو ہمیں استغفار کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اے لوگو، اجتماعی طور پر اللہ سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز قائم کرو اور صبر کرو۔ جن مسائل میں ہم آج گھرے ہوئے ہیں ان سے اللہ کی کن فیکون کی طاقت ہی نجات دلا سکتی ہے۔ قرآن، نماز اور اس میں استغفار پڑھیں۔ بھاگنے سے آپ کے ذاتی مسائل تو حل ہو سکتے ہیں، قوم و ملت کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔